ہانیہ کی ماں کہتی ہے میری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اولاد کی بہت خواہش تھی، بیٹا ہو یا بیٹی کچھ بھی ہو مگر اولاد ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 11 سال بعد مجھے ایک بیٹی عطا کی۔ میں اور میرا شوہر دونوں اسے بہت پیار کرتے تھے۔ سارے گھر والے اس کے نخرے اٹھاتے تھے کیونکہ وہ کئی سال کے بعد پیدا ہوئی اور سب کی لاڈلی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں بہت سارے خواب دیکھ رکھے تھے۔ ہمارے گھر کے پاس ایک بہت بڑا اور مہنگا اسکول تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے۔ جب وہ چلنے کے قابل ہوئی تو میں نے داخلہ کروانے کا سوچا۔ میری ساس نے کہا کہ ابھی یہ بہت چھوٹی ہے مگر مجھے جلدی تھی۔ 2 سال ایسے ہی گزر گئے۔ بیٹی 5 سال کی ہوئی تو میں نے اس کا داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ وہ بہت خوشی سے اسکول جاتی تھی۔ میں اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ جو بھی بات کہتی میں اور میرا شوہر فوراً پوری کرتے۔ وقت گزرتا گیا، بیٹی 10 سال کی ہو گئی۔ وہ اسی اسکول میں پڑھتی تھی۔ اسکول بہت بڑا تھا، اس کے پچھلے حصے میں جھاڑیاں تھیں، ایک بڑا میدان تھا اور کئی باتھ روم بھی تھے۔ میں نے ٹیچر سے کہا تھا کہ میری بیٹی کا خاص خیال رکھے۔ میں گھر میں بھی اسے سمجھاتی تھی کہ اسکول کے پچھلے حصے میں نہ جانا۔ وہ کہتی کہ میں وہاں جاتی ہی نہیں ہوں۔ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی، 10 سال کی تھی مگر لگتی 14 سال کی تھی۔ بہت سمجھدار بھی تھی۔ میں نے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی تھی۔ سال گزرتے گئے اور میں اسکول پر بھروسہ کرنے لگی تھی مگر ایک دن ایسا حادثہ ہوا جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ اسی طرح ایک دن وہ اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ پیسے دیے کہ کوئی چیز کھا لینا۔ وہ کبھی بھی پیسوں کا غلط استعمال نہیں کرتی تھی۔ گھر میں ٹیچر آ کر اسے قرآن بھی پڑھاتی تھی۔ اس دن بھی وہ خوشی خوشی گئی مگر نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا۔ گھر کی کام ختم کیے، کھانا بنایا، فارغ ہوئی تو 1 بج رہا تھا۔ جب وہ تو 12:30 تک آ جاتی تھی۔ میں نے ٹیچر کو فون کیا کہ ہانیہ کیوں نہیں آئی؟ ٹیچر نے کہا ہم تو آدھا گھنٹہ پہلے نکل چکے ہیں۔ ہانیہ بھی کلاس سے نکلی تھی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ فوراً شوہر کو فون کیا۔ ہم دونوں اسکول پہنچے۔ پورے اسکول کی تلاشی ہوئی۔ آخر ایک کمرے میں ہماری بیٹی بے ہوش پڑی ملی۔ ہم نے جلدی سے اسے اٹھایا اور ہسپتال لے گئے۔ جب ہانیہ ہوش میں آئی تو ہم نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا تھا؟ ہانیہ مکمل خاموش ہو گئی۔ بہت پوچھنے پر اس نے صرف اتنا کہا کہ مجھے اچانک چکر آ گیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں اور پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا شاید اس کی طبیعت کمزور ہو گئی ہے۔ میں نے 1 ہفتے تک اسے اسکول سے چھٹی کروائی اور وہ گھر پر ہی رہی۔ 1 ہفتے بعد جب اسکول جانے کا دن آیا تو ہانیہ کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے۔ وہ بہت ڈری ہوئی لگتی تھی۔ یہ کیفیت میں نے پہلی بار دیکھی۔ وہ اسکول ہمیشہ خوشی سے جاتی تھی بلکہ اب تو صحت بھی ٹھیک تھی مگر اسکول کا نام سنتے ہی اس کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اسکول نہیں جانا؟ وہ بولی نہیں امی، جانا تو چاہتی ہوں مگر مجھ سے اب پڑھا نہیں جاتا۔ میں نے اسے اسکول بھیج دیا مگر اس کے بعد میری بیٹی بدل گئی۔ وہ ہر وقت چپ رہتی، کسی سے بات نہ کرتی، اسکول سے آتے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی، یا تو کتابیں لیے بیٹھی رہتی یا سو جاتی، کبھی گہری سوچ میں رہتی۔ اسے کھیلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بے چین رہتا۔ میں ہر روز سوچتی کہ آخر اس دن کیا ہوا تھا جس نے ہانیہ کو اتنا خوف زدہ کر دیا۔ ایک دن میں ٹیچر کے پاس گئی اور سب پوچھا۔ وہ بولی کوئی عجیب بات نہیں ہوئی، ہم بچوں کو پڑھا رہے تھے، چھٹی میں بھی وقت تھا تو ہانیہ نے باہر جانے کی اجازت لی۔ ہم نے بھیج دیا۔ ہمیں لگا گرمی زیادہ تھی یا کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہوگی۔ میں نے مزید پوچھا کہ ہانیہ اب کیسے پڑھ رہی ہے؟ ٹیچر نے کہا میں بھی تبدیلی دیکھ رہی ہوں۔ وہ پہلے کی طرح توجہ نہیں دیتی، لگتا ہے جیسے خیال کہیں اور ہو، سوال پوچھے تو جواب یاد نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ بہت ذہین ہے اور ہمیشہ ٹاپ کرتی ہے مگر کچھ دنوں سے بالکل بدل گئی ہے۔ یہ سن کر میری پریشانی بڑھ گئی۔ میں یقین سے سمجھ گئی کہ اس دن ضرور کچھ ہوا تھا جو اسے اندر سے توڑ گیا۔ دن گزرتے گئے، ہانیہ کبھی اسکول جاتی کبھی نہیں۔ میں اسے زبردستی اسکول بھیجتی تھی مگر وہ ہر بار منع کرتی۔ اگرچہ قرآن پڑھنے کا اسے بہت شوق تھا۔ مدرسے والی باجی بتاتی تھی کہ ہانیہ بہت اچھا سبق یاد کر لیتی ہے۔ اس کا قرآن ختم ہونے والا تھا مگر اسکول کا نام سنتے ہی وہ بدل جاتی اور مجھے یہ بات اندر تک کھارے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ بولے شاید پڑھائی کا دباؤ ہو، کلاس کی پڑھائی مشکل ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں کیسے کہتی کہ میری بیٹی کے دل میں کچھ اور خوف ہے؟ آخر ایک دن میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس کے پیٹ میں درد تھا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مجھے خصوصی طور پر بلایا اور کہا آپ کی بیٹی شدید ڈپریشن میں ہے، یہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہے
جس نے اسے اندر سے توڑ دیا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کہا ہمارے گھر میں تو ایسی کوئی بات نہیں، ہم اسے بہت پیار دیتے ہیں، دادی بھی جان چھڑکتی ہے، وہ ہماری واحد اولاد ہے، ہم اسے کیوں تکلیف دیں گے؟ ڈاکٹر نے کہا بچی کا سکون دیکھے، یہ کسی بات کو لے کر بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں ہے۔ میں ہانیہ کو گھر تو لے آئی مگر میرا دل بری طرح ہل گیا تھا۔ میں نے بار بار ہانیہ سے پوچھا مگر وہ کچھ نہ بولتی، بس خاموش رہتی۔ ہانیہ بس یہ کہتی تھی کہ اس دن مجھے اچانک چکر آ گئے تھے اور میں بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن بہت پوچھنے کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں بتاتی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے اور میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان رہتی۔ ہر وقت سوچتی کہ آخر اس دن ایسا کیا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پتہ لگاؤں۔ ایک دن میں دوبارہ ٹیچر کے پاس گئی اور کہا آپ کے اسکول میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیا آپ مجھے اس دن کی فوٹیج دکھا سکتی ہیں جب میری بیٹی بے ہوش ہوئی تھی؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ٹیچر نے کہا جی ضرور۔ انہوں نے فوراً لیپ ٹاپ کھولا اور مجھے فوٹیج دکھانے لگی۔ میں دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک اس دن کی فوٹیج لیپ ٹاپ سے غائب تھی۔ یہ دیکھ کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی اور ٹیچر بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا شاید سسٹم میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہو، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ دل اندر سے خوف زدہ ہو گیا تھا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دن کی فوٹیج بھی غائب کر دی گئی تھی۔ میں پریشان حال گھر واپس آ گئی۔ رات کو میرے شوہر دفتر سے واپس آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ ساری بات سن کر وہ بھی بہت پریشان ہو گئے اور بولے میں کچھ کرتا ہوں، صبح میں اسکول جا کر پتہ کروں گا کہ یہ فوٹیج کیسے غائب ہوئی۔ میرا شوہر بھی بہت کوشش کے باوجود فوٹیج نہیں دیکھ پائے۔ میں نے ہانیہ کے لیے ایک ہفتے کی چھٹی کروائی اور اسکول والوں کو بتایا کہ بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ ایک ہفتے تک اسکول نہیں آئے گی۔ اس ایک ہفتے میں ہانیہ گھر میں بہت خوش رہی۔ میں نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، مجھے لگا جیسے وہ اسکول جانے سے ہی گھبرا جاتی ہے۔ میں اس بات سے بہت پریشان تھی۔ ایک ہفتے بعد جب اسکول جانے کا وقت آیا تو ہانیہ پھر کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اسکول بھیج دیا۔ ہانیہ اسکول چلی گئی لیکن میں بار بار اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آج کے بعد میں اپنی بیٹی کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی، آج کے بعد جو کچھ بھی ہانیہ کے ساتھ ہوگا وہ میری روح کو بھی تکلیف دے گا۔ اگر میں جانتی کہ آج ہانیہ کا آخری دن ہے تو کبھی اسے اسکول نہ جانے دیتی۔ ہانیہ اسکول چلی گئی لیکن میرا دل بہت بے چین تھا۔ میں بار بار گھڑی دیکھتی رہی۔ میری ساس نے میرے پریشان چہرے کو دیکھ کر پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا امی ہانیہ آج اسکول گئی ہے لیکن نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ساس نے کہا تم پہلے ہی پریشان ہو رہی ہو، اس دن وہ بے ہوش ہو گئی تھی، شاید اسی وجہ سے تم نے بہت ٹینشن لی ہے۔ اللہ خیر کرے گا، بیٹی اسکول سے آ جائے گی۔ ابھی تو 10 بج رہی ہے اور چھٹی 12:30 پر ہوتی ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ دل کتنا بے چین اور ہانیہ کو دیکھنے کے لیے میں اندر سے جل رہی ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ کل سے 3 مہینے کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، ہانیہ گھر پر ہوگی اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہوں گی۔ یہ سوچ کر دل کچھ مطمئن ہوا، مگر آج میرا دل تیز دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پاؤں پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ 12:30 ہوئے لیکن ہانیہ گھر نہیں آئی۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا امی ہانیہ ابھی تک نہیں آئی۔ ساس نے کہا بیٹا راستے میں ہوگی، 12:30 ہو گئے ہیں، آ جانے میں 10 منٹ لگتے ہیں۔ میں نے 10 منٹ انتظار کیا لیکن ہانیہ گھر نہیں آئی۔ میں نے فوراً شوہر کو فون کیا اور روتے ہوئے بتایا۔ شوہر نے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا آپ کو کیسے بتاؤں کہ میرا دل کتنا بے چین ہے اور اندر سے جل رہا ہے۔ جلدی گھر آ جائے، مجھے ہانیہ کے پاس جانا ہے۔ میری بات سن کر شوہر گھر آ گئے۔ ہم اسکول گئے اور پورے اسکول کی تلاشی کی لیکن ہانیہ کہیں نہیں ملی۔ ٹیچرز سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہانیہ یہاں تھی۔ بچوں سے معلوم ہوا کہ آخری پیریڈز کے 10 منٹ باقی تھے، چھٹی ہونے میں بھی 10 منٹ تھے۔ ہانیہ اپنا بیگ لے کر اسکول سے گئی تھی لیکن چھٹی کے دوران اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ تمام بچوں سے پوچھا، اسکول کے ہر حصے کو دیکھا مگر ہانیہ کہیں نہیں ملی۔ اسکول کے پیچھے خستہ حال عمارت کی طرف بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ ہم نے ہر جگہ تلاش کی لیکن ہانیہ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اگلے دن 3 مہینے کی گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی اور اسکول بند ہو گیا۔ ہم نے ہانیہ کو ہر جگہ تلاش کیا لیکن کہیں نہیں ملی۔ جب کیمرے کی فوٹیج دیکھی گئی تو وہاں بھی ہانیہ نظر نہیں آئی۔ ہانیہ اسکول سے باہر غائب ہو گئی تھی۔ ہانیہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس دن میں بہت پریشان تھی۔ اگر ہانیہ اسکول سے باہر نہیں نکلی تو آخر وہ گئی کہاں؟ میں رو رو کر برباد ہو گئی تھی۔ مسلسل ہانیہ کی تلاشی جاری تھی۔ ہم نے مختلف تھانوں میں رپورٹ درج کروائی
اور ہانیہ کی تصویریں بھی دی تاکہ ہماری بیٹی کو ڈھونڈا جا سکے۔ ہم نے اپنی پوری طاقت لگائی لیکن ہانیہ نہیں ملی۔ میں ہانیہ کے غم میں دن رات بیمار رہنے لگی۔ ہانیہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 3 مہینے گزر گئے مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ پھر ایک روشن صبح تھی، 3 مہینے کی چھٹیاں گزر چکی تھی اور اسکول کھلا تھا۔ اسکول میں لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے اور ٹیچرز ہنسی مذاق میں مصروف تھی گویا عید کا دن ہو۔ اس دوران پرنسپل کی نگرانی میں اسکول کی صفائی کروائی گئی، بند کمروں کی صفائی کی گئی اور واش روم کے تالے کھلوائے گئے۔ پچھلے خستہ عمارت کے پاس جب ٹیچر آئی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہاں کیا تھا؟ حالت دیکھ کر پرنسپل صاحبہ گھبرا گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھلوایا اور جو منظر انہوں نے دیکھا اس سے ان کی چیخ نکل گئی۔ چیخ کی آواز سن کر اور لوگ جمع ہو گئے۔ اندر ہانیہ کو پایا گیا لیکن وہ شدید تکلیف میں تھی۔ یہ دیکھ کر سب غمگین ہو گئے۔ اسی کے پاس ایک بیگ بھی پڑا تھا۔ جب بیگ اٹھایا گیا تو اس پر ہانیہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ٹیچر نے فوراً پہچان لیا کہ یہ ہانیہ ہی ہے۔ ہانیہ کے والدین کو کال کی گئی اور اسکول کو بلا لیا گیا۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ بھی غم سے نڈھال ہو گئے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کی ہانیہ ہے، وہی بیٹی جو اللہ نے شادی کے 11 سال بعد انہیں عطا کی تھی۔ منتوں مرادوں والی یہ اولاد۔ یہاں کی حالت دیکھ کر ہانیہ کی ماں غم سے نڈھال ہونے کی دہلیز پر تھی۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ دیوار پر کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں۔ سب نے وہ جملے پڑھے۔ پھر ایک خط ملا۔ خط پڑھ کر سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہانیہ کے ساتھ ایک سنجیدہ واقعہ پیش آیا ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا ذمہ دار کون تھا؟ خط میں لکھا تھا، امی مجھے یہاں سے نکالو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہاں بہت اندھیرا ہے، مجھے بھوک بھی لگی ہے، ممی ڈیڈی مجھے یہاں سے نکالو، مجھے ڈر ہے کہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خط میں جو بات ہانیہ نے بتائی اسے سن کر پولیس نے فوراً ہیڈ ماسٹر کو گرفتار کروا لیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ 60 سالہ بوڑھا جو بہت پڑھا لکھا اور امیر لگتا ہے اندر سے اتنا خالی کردار رکھتا ہے۔ جس دن ہانیہ بے ہوش ہوئی تھی اس دن ہیڈ ماسٹر نے اسے ڈرا کر خوف زدہ کیا تھا جس کی وجہ سے ہانیہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہیڈ ماسٹر نے اسے ڈرایا تاکہ وہ خاموش رہے، اس لیے وہ خوف زدہ ہو گئی اور کسی کو کچھ نہیں بتا سکی، لیکن کسی نے سوچا تھا کہ اس کی خاموشی اسے تباہ کر دے گی۔ ایک دن ہانیہ آخری پیریڈ سے 10 منٹ پہلے باہر نکلی تھی۔ اسے واش روم جانا تھا لیکن ہیڈ ماسٹر اسے پچھلی جانب لے گیا۔ ہانیہ کو ایک غیر محفوظ حالت کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس نے فوراً خود کو باہر دھکا دے دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ہیڈ ماسٹر نے دیکھا کہ اب اسے قابو میں نہیں کیا جا سکتا تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور تاکہ وہ وہاں رہے۔ اسی وقت اسکول کی چھٹی ہو گئی اور بچوں کے شور میں ہانیہ کی آواز دب گئی۔ کوئی بھی اس کی پکار نہ سن سکا اور آج جب ہانیہ کو پایا گیا سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہیڈ ماسٹر کو گرفتار کر لیا گیا اور عمر قید کی سزا دی گئی۔ ہانیہ کے ٹیچرز وہ اسکول ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اندر ہی اندر انہیں یہ احساس تھا کہ اس میں کچھ نہ کچھ غلطی ان کی بھی تھی۔ اگر وہ دھیان دیتے کہ کوئی بچی اٹھ کر باہر جا رہی ہے تو وہ فوراً اس کے پیچھے جاتے۔ اگر چھوٹے بچے واش روم جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی ہوتا تاکہ انہیں محفوظ لے جائے۔ یہ انتظامیہ کی غلطی تھی لیکن اب ان کے جرم کا احساس کیا کر سکتا تھا۔ ہانیہ واپس نہیں آ سکتی تھی۔ ہانیہ کی ماں یہ کہانی سناتے ہوئے بے حد رو رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنی اولاد کا خیال رکھا جائے۔ آج ہانیہ کو غائب ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں مگر ان کا غم آج بھی پہلے دن کی طرح تازہ ہے اور ہانیہ کی کمی اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔